نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. سورہ بقرہ کا ہم نے آغاز کیا تھا لاسٹ کلاس سے. ہم نے سٹارٹنگ کی کچھ آیات پڑھی تھی. تو آج کی جو آیات ہیں ان کا کنٹینیوشن ہے لاسٹ آیات سے، یا یہ سمجھ لیجئے جو لاسٹ آیات میں ہم نے پڑھا تھا ان کا اینٹی رول جو پلے کر رہے ہیں اب ان کے بارے میں پڑھا جائے گا. اسی لیے لاسٹ کلاس میں جو پڑھا تھا اس کو ایک بار ریوائز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو نیکسٹ کیٹیگری آف پیپل ہیں ان کے اندر یہ تمام چیزیں یا ان میں سے کچھ مسنگ ہوتی ہے، اسی لیے ان کا ایک بار ریویژن امپورٹنٹ ہے بہت. لاسٹ کلاس میں ہم نے کس کے بارے میں بات کی تھی؟ ہدی للمتقین، جو متقی لوگ ہیں، جو مومن ہیں، ٹھیک ہے، جو ایمان والے ہیں. تو ان کی کچھ صفات بتائی گئی تھی کہ وہ ایمان والے کیا کرتے ہیں، کیا پہچان ہوتی ہے ان ایمان والوں کی. سب سے پہلی بات کہ وہ یہ کتاب جو اللہ نے ان کو دی ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں. کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہ ہو یا اس میں نعوذ باللہ کوئی باتیں گھڑ لی گئی ہوں. پہلی آیت ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اس کتاب میں کسی بھی طرح کا کوئی شک نہیں ہے. تو جس طرح آپ کے یہ سامنے ہے اور آپ کو قبولیت میں اس کی کسی طرح کا تردد نہیں ہوگا تو آپ اس کو 100% ایکسیپٹ کر لیں، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں کہ اسی کے احکام پر ہی چلنا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی اوپر نیچے ہو اسے ایکسیپٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ ان کی صفت کیا بتائی گئی تھی کہ وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں، ان کا ایمان غیب پر ہے. تو غیب کے اندر ہماری ساری تمام وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ حواس خمسہ سے یا پھر عقل سے ماورا ہوتی ہیں. کوئی نہیں سمجھ سکتا، نہ کسی نے دیکھا، بس ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ چھپی ہوئی چیزیں ہیں جو سینس سے پرے ہیں، ان پہ ہم ایمان رکھتے ہیں. اگزامپل اس میں تھے ہی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے بعد جنت ہے، جہنم ہے، ہمارے تمام انبیاء ہیں، کیونکہ ہم تو کسی کو نہیں جانتے، یہ سب ہم نے صرف ہسٹری میں پڑھا ہے کہ اتنے رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں جو اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد نماز قائم کرنا. نماز قائم کرنے میں بہت امپورٹنٹ بات بتائی گئی تھی کہ نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. نماز پڑھنا تو آپ نے وضو کیا، آپ جا نماز پہ کھڑے ہیں اور اس کے بعد آپ نے نماز ادا کری، ختم. لیکن نماز قائم کرنا کے کچھ رولز ہیں، اور جب بھی آپ قرآن کریم میں پڑھیں گے تو آپ کو ہمیشہ یہی نظر آئے گا کہ صلاۃ کے ساتھ یقیمون کا ورڈ آئے گا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں یا نماز قائم کرو. نماز قائم کرو دن کے دو ایکسٹریمٹیز میں، یعنی صبح میں اور شام میں. یہ بھی آیات آپ کو آگے ملیں گی. تو قائم کرنا سے مراد کیا تھا؟ ان کو ان کی وقت کی ادائیگی پہ ادا کرنا، پرائیورٹی کے ساتھ ادا کرنا، ان کو ان کا حق کے ساتھ ادا کرنا، پلس خشیت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرنا کہ ہم کو یہ معلوم ہو کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں، کس کے سامنے جھک رہے ہیں. ایسے ہی سنت کے مطابق ادا کرنا، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی مرضی سے نماز میں کسی بھی طرح کی کوئی ایڈیشن کر دیں ثواب کی نیت سے. جو سنت میں ہے اسی طرح سے نماز کو ادا کرنا. اور ایک بہت امپورٹنٹ بات جو لاسٹ ٹائم مس ہو گئی تھی، جیسے کہ وہ فیمس حدیث ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک صحابی جب مسجد میں آتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی ان کو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ دوبارہ جا کے نماز ادا کرو، آپ کی نماز نہیں ہوئی. تو پھر وہ دوبارہ جا کے نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد آ کے بیٹھتے ہیں، تو پھر یہی ان کو فرمایا جاتا ہے کہ آپ دوبارہ جا کے نماز ادا کریں، آپ کی نماز نہیں ہوئی. ایسا 3 مرتبہ ہوتا ہے. تیسری بار جب وہ واپس آتے ہیں اور اللہ کے نبی یہی جواب دیتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اس سے بہتر نماز نہیں آتی، آپ بتائیں کہ مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے، کس طرح نماز ادا کروں. تو ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو نماز کی ادائیگی ہوئی، جو جلدی جلدی رکوع اور سجود ہوئے ہیں، اس میں نماز کا نہ پڑھنا اس کے مترادف ہے. جیسے کہ آپ نے نماز ادا ہی نہیں کری، کیونکہ بدترین چوری نماز کی چوری ہے. نماز کی چوری کیا ہوتی ہے؟ ہم رکوع میں جاتے ہیں، اس کے بعد جب تک ہم سیدھے کھڑے نہ ہو جائیں، اس طرح کہ ہمارا ایک ایک جوڑ اپنی جگہ پر نہ آ جائے، تب تک ہم سجدے میں نہیں جائیں گے. یعنی ہم کھڑے ہوتے ہیں سیدھا، ہماری موومنٹ بالکل رک جاتی ہے، اس کے بعد ہمیں سجدہ کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ رکوع سے کمر سیدھی بھی نہ ہو اور ہم فوراً سجدے میں چلے جائیں.
پھر ایک سجدے میں ہم جاتے ہیں آہستہ سے، یہ سوچ کے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قدموں میں اپنا سر رکھے ہوئے ہیں، اس کو محسوس کریں، دعائیں مانگے. وہ سب سے زیادہ قربت کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت کو بہت زیادہ یوٹیلائز کریں. اس کے بعد جب سجدے سے سر اٹھائیں تو فوراً سجدے میں نہ چلے جائیں. بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اسی طرح سے ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ فوراً ادا ہو جاتا ہے. اس کے درمیان ایک دعا ہے، دو سجدوں کے درمیان ایک دعا اللہ کے نبی نے سکھائی ہے، اس دعا کا اہتمام کریں تاکہ دونوں سجدوں کے درمیان ایک تھوڑا سا وقفہ آ سکے. تو بیٹھنا ہے سیدھا اس طرح سے بیٹھنا ہے جلسے میں کہ آپ کی موومنٹ ختم ہو جائے اور آپ کی کمر ایک دم سیدھی ہو، اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں دوسرے. ایسے ہی دوسرے سجدے سے اٹھیں تو تھوڑے بیٹھیں، بیٹھنے کے بعد پھر ہم قومے میں جائیں گے، کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم نے اس طرح نماز ابھی تک ادا نہیں کری تو اللہ عالم ہماری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں. مے بی ہم لا علم تھے، ابھی تک ہمیں شعور نہیں تھا، لیکن اب ہم کو یہ پتا چل گیا ہے. تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو بھی کام ہو سب سے اچھا ہو، سب سے زیادہ احسن درجے پہ ہو. تو کوشش یہ کریں کہ نماز جتنی زیادہ ہو سکے اچھی طرح ادا کریں، کیونکہ ہم نے وقت نکالا نماز کے لیے، نماز پڑھا، پورے وضو کا اہتمام کیا. اب تو سردیاں آ رہی ہیں، سردیوں میں ہم نے وضو کیا ٹھنڈے پانی سے، اس کے بعد ہم نماز ادا کرنے جاتے ہیں لیکن ہماری نماز ہی قبول نہیں ہوتی. تو پھر کیا فائدہ؟ کتنا حسرت کا مقام ہوگا کہ اگر ہمارے نام اعمال میں ہمارے پاس نمازیں ہی نہ لکھی ہوں. تو اسی لیے اس طرح سے کوشش کریں گے کہ نماز کے اندر سکون ہو، خشیت ہو، خشوع و خضوع ہو، اور یہ احساس ہو کہ ہاں ایٹ لیسٹ فرضوں کی ادائیگی میں تو پورا اہتمام رکھیں. اب ایسا ہے کہ نماز لمبی ہے، نوافل کی وجہ سے ہمیں ٹائم کم ہے ہمارے پاس، ہمیں نوافل بھی ادا کرنے ہیں، سب چیزیں ادا کرنی ہیں، پھر ہمیں جانا بھی ہے، کام بھی کرنے ہیں. تو آپ یہ کوشش کریں کہ اگر وقت کم ہے تو فرض اچھے سے اچھے ادا کریں، کیونکہ فرض کی پوچھ ہوگی. نفل تو پھر بھی ایسا ہے کہ کمپنسیشن کے لیے ہیں. اگر فرائض میں کوئی کمی رہ جاتی ہے یا کوئی بندہ اللہ کا خاص قرب پانا چاہتا ہے اس وقت وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے. لیکن فرض بالکل بھی ان کے اندر کوئی کسی بھی طرح کی لچک یا کسی طرح کی کمی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہمارے سب سے زیادہ اکاؤنٹیبلٹی فرائض کی ہوگی. چلیں اب نیکسٹ دیکھتے ہیں. اس کے بعد جو بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب دیکھنے کی بات یہ ہے، آپ اس پکچر میں غور کیجئے کہ جو بھی یہ اوپر والا گیور ہینڈ جو ہے دے رہا ہے، اس کے بیچ میں ایک چھوٹا سا آپ کو ہارٹ نظر آئے گا. ٹھیک ہے؟ یہ پکچر مجھے بہت اچھی لگی اس لیے میں نے اسے یوز کیا، کیونکہ ہم جو بھی صدقہ کریں گے، جو بھی چیز ہم خرچ کریں گے، اس میں ہمارا دل شامل ہونا چاہیے، اس میں ہماری خالص نیت شامل ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اوپر سے بلا ٹال رہے ہوں، دے بھی رہے ہوں اور سامنے والے کا دل بھی دکھا رہے ہوں. تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ یہ سوچئے کہ آپ نے یہ اس بندے کو نہیں دیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیا ہے، اللہ کے ہاں اپنے لیے خرچ کیا ہے، اپنے لیے انویسٹ کیا ہے. تو اس لیے جب بھی دیں مسکرا کر دیں، اس طرح سے دیں کہ سامنے والے کی عزت نفس پہ بالکل بھی آنچ نہ آئے، اور ایٹ دی سیم ٹائم آپ کا دل اور آپ کا خلوص شامل ہو. ٹھیک ہے؟ نیکسٹ اس کے بعد تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نازل کیا ہے، جیسے ہم نے ڈسکس کیا قرآن، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا جس کے اندر یہ آسمانی کتابیں جو اہل کتاب کے پاس ہے وہ سب آ جاتی ہیں. اب سوال یہ تھا کہ جس طرح بتایا گیا تھا کہ اہل کتاب کی کتابوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، کیا اس کے اندر جو بھی کنٹینٹ ہوگا وہ سب ہمارے لیے اپلیکیبل ہوگا کہ ہم اٹھائیں گے بائبل کہیں سے بھی اور ہم بولیں گے ہاں بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی اس طرح فالو کرنا شروع کر دیں. اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا اقرار کرنا کہ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، لیکن ان کے اندر جو کنٹینٹ ہے اس کے لیے قرآن کی دلیل بہت ضروری ہے. جیسے بتایا تھا کہ قرآن کے اندر اگر یہ مینشن ہے، جو ان کتابوں میں مینشن ہے، تو آپ اس کو لے سکتے ہیں. اگر مینشن نہیں ہے تو آپ خاموش رہیں گے، نہ ہی ان کا انکار کریں گے اور نہ ہی ان کی تصدیق کریں گے. اور اگر کچھ چیز ایسی ہیں جو بالکل اینٹی جاتی ہیں، ایک دم قرآن کی رولنگز کے اگینسٹ ہیں، تو ان چیزوں کو آپ بالکل قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے؟ پھر لاسٹ اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ تھا کہ وہ ججمنٹ ڈے کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں. آخرت پر یقین. یقین کا کیا مطلب ہے؟ یقین سے ہمارا کیا مراد ہے؟ مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آخرت پر یقین ہے؟ ہم سب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آخرت آئے گی، ہم کو جواب دینا ہے اللہ کے آگے. ٹھیک ہے؟ ایمان کے درجے ہوتے ہیں. سب سے پہلا درجہ ایمان کا ہے جاننا، یعنی نالج، جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم نے کلاس اٹینڈ کی، ہمیں نالج مل گئی. سیکنڈ اسٹیپ ہوتا ہے اس کو ماننا،
یعنی ہم نے اسے دل سے مانا کہ ہاں بالکل ٹھیک کہا ہے، بالکل صحیح بات ہے، اب ہمیں اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ تیسرا درجہ ایمان کا ہوتا ہے یقین کا درجہ، کہ اس طرح اس پہ یقین رکھنا کہ وہ آپ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے ہیں، کسی بھی طرح کا کوئی شک نہیں ہے۔ تو آخرت پہ ایمان لانے کا لفظ نہیں آیا، جیسے باقی جگہوں پہ آپ دیکھیں گے نا، غیب پر ایمان ہے، نماز قائم کی، اس کے علاوہ کتابوں پر ایمان ہے، لیکن آخرت کے لیے ایمان کا لفظ یوز نہیں ہوا کہ یؤمنون بالآخرتی ہم یومنون، کہ وہ ایمان رکھتے ہیں آخرت پہ، نہیں، ایمان پہلا درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ یقین ایمان کا آخری درجہ ہے، جو سب سے کامل درجہ ہے۔ کوئی بندہ اگر عین یقین حاصل کر لے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اس کے سینے میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، اور اس کی زندگی بالکل رائٹ ٹریک پر آ جاتی ہے۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ اور آخری درجہ ہوتا ہے یقین کا درجہ، کہ ہاں آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہیمر، ہم لوگوں کے سر پہ یہ ہیمر ابھی اس دنیا کی زندگی میں بھی ہے، لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں پا رہے۔ دونوں فرشتے ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، اسی لیے ہم جو مرضی کرتے ہیں۔ کبھی کبھار تو ہم غافل اتنا ہو جاتے ہیں کہ جب یاد آتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، پھر الحمدللہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بس یہ سمجھیے کہ یہ ہیمر ہمارے سر پہ آل ٹائم ہے، کچھ بھی آپ نے کیا سب لکھ لیا گیا، اور اس کا بدلہ آپ کو آخرت میں ملنا ہے۔ تو آخرت پر یقین رکھنا ہے کہ جو بھی چیزیں ہم کرتے ہیں، جو بھی ایکشنز ہمارے ہیں، وہ سب ہمارے لیے کل جواب دہ ہیں، یعنی ہمیں ان کا جواب دینا ہوگا۔ تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ آیات تھی کہ مومن وہی بندہ ہے، متقی وہی بندہ ہے جو ان 6 پوائنٹس کو جو ابھی تک ہم نے ڈسکس کیے ہیں، ان پر ایمان لاتا ہے، یقین رکھتا ہے۔ تو اس کے رزلٹ میں اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہی تو بندے ہیں جو کامیاب ہیں، مفلحون، ٹھیک ہے، یہی کامیابی پانے والے ہیں۔ ابھی انہوں نے کامیابی پائی نہیں، کیونکہ ابھی آخرت کا دن بھی نہیں آیا ہے، ابھی آپ کے ہاتھ میں آپ کا نام اعمال نہیں ہے، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کامیاب ہونے والے ہیں، کیونکہ ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا، کبھی ہم کچھ کرتے ہیں، کبھی وقت نہیں ہوتا، کبھی نمازوں میں خشوع نہیں ہوتا، کبھی ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ ایوری ڈے ایوری منٹ کی جد و جہد ہے، زندگی پوری ایک جہاد ہے، کہ آپ ایک ایک لمحہ اس طرح سے گزاریں کہ کبھی مسٹیک ہو بھی گئی تو آپ پھر سے ٹریک پر آ جائیں۔ یہ نہ سوچیں کہ اب مجھ سے ہو گیا، اب چھوڑو، اب دوبارہ کر لیتے ہیں، اب بعد میں توبہ کر لیں گے، حج پہ جائیں گے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، نہیں، کنٹینیوس ایفرٹ۔ ہمارا بس یہ سوچنا کہ کوئی بات نہیں، چھوڑو، بعد میں سدھر جائیں گے، یا یہ عمل تو چھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ نہیں پکڑے گا، یا کوئی بھی ایسی چیز جس کو ہم چھوٹا سمجھ کے کریں۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کرا کس کے سامنے ہے، وہ ذات کتنی بڑی ہے جس نے وہ چھوٹا عمل بھی ہمارا دیکھ لیا۔ تو اگر ہمارے اندر یہ اویئرنیس پیدا ہو جائے گی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی سفل ہے، یعنی ہم نے واقعی قرآن سے سبق لے لیا، کہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہونا ہے کہ وہ گناہ یا وہ کام چھوٹا نہیں ہے، جو دیکھ رہا ہے، جو آپ پہ نظر رکھے ہوئے ہے، وہ کتنا بڑا ہے کہ آپ نے اس سے ڈرتے ہوئے وہ چھوٹا سا حقیر کام بھی چھوڑ دیا، جو بظاہر ہو سکتا ہے اتنا بڑا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ چلے ہم بسم اللہ کرتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا کافر کے بارے میں ہے، یعنی کفر سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ آیات ہیں ان کی، اسی لیے بتانی ضروری ہے کیونکہ یہ جب بھی آگے آئیں گی، جب بھی کفرا کا لفظ یا کفرو یا کافرین کا لفظ آگے آتا ہے قرآن پاک میں، تو اس وقت میں ہم کو اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، الحمدللہ اتنا ڈیٹیل میں اور اتنا اچھے سے ہم اس کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگلی بار جب بھی یہ ورڈ آئے گا تو ہم ان آیات کے تحت اپنے آپ کو انالائز کریں گے کہ ہم نے اس آیت میں کبھی یہ کفر تو نہیں کر دیا۔ تو اس کے روٹس دیکھیے، آپ اپنا قرآن کھولیے۔ ان الذین کفروا، بے شک، انا کا مطلب ہو گیا بے شک، الذین وہ لوگ، لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بے شک وہ لوگ، اب کن لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے آگے؟ کفرو، جنہوں نے کفر کیا۔ اب کفر کے کیا معنی ہیں ایکچولی، جو کہ ہمارا پورا ٹاپک ہے آج امپورٹنٹ۔ کفر کے ایکچوئل معنی جو لفظی معنی کہلاتے ہیں، یعنی ڈکشنری میننگ، وہ کیا ہے؟ حق کو چھپانا۔ کسی نے کوئی کوئری کی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ایکچولی میں پریزنٹ کر رہی ہوں نا، تو مجھے کسی کا ہینڈ ریز دکھے گا نہیں۔ جی، کفر کا مطلب ہوتا ہے حق کو چھپانا۔ چھپانا مینس کسی چیز کا انکار کرنا، یعنی آپ نے سچائی کا انکار کر دیا، یا آپ نے اس حق کو چھپا دیا، یہ ایکچولی کفر کا میننگ ہے، یعنی ڈھانپنا،
कवर करना, टू कंसील, ठीक है, ऊपर लिखा है ना, तो टू डिनाई, दे डिनाइड, डिसबिलीव्ड, हिड द ट्रुथ, इंग्लिश में भी लिखा है सब चीजें, ये आप नोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये देखिए कि शुक्र का लफ्ज होता है कुरान में। तो शुक्र का क्या मतलब होता है? शुक्र का मतलब होता है एडमिट करना, एतराफ करना नेमतों का। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि कुफ्र का ऑपोजिट है शुक्र, कि जिस बंदे ने शुक्र नहीं किया उसने कुफ्र कर दिया। तो नाशुक्री भी समझ लीजिए सिनोनिमस टू कुफ्र है। अरबी में किसान को काफिर भी कहते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ना, किसान को फल्लाह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सीड्स को डालता है, छुपाता है उनको। ऐसे ही यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है काफिर, तो काफिर इसलिए क्योंकि वो दाने को ढांप देता है जमीन के अंदर, ठीक है। ऐसे एक और वर्ड होता है, रात को भी काफिर कहते हैं। क्यों कहते हैं रात को काफिर? क्योंकि वो छुपाने वाली है, वो सारी चीजों को अपने अंदर छुपा देती है। उसका अंधेरा जो होता है तो सब चीजें उसमें हिट हो जाती हैं, ठीक है। तो इस्तिलाही मायने में कफरा का क्या मतलब है? नेमतों का इनकार। और सबसे बड़ी नेमत क्या है? ईमान की नेमत, कि आपने ईमान की नेमत को कबूल ही नहीं किया, उसको जानते हुए भी कि वो सच है, आपने उसको छुपा दिया। छुपाने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। अभी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इसका मीनिंग जानना, ठीक है। तो ये वर्ड्स अगर हमारे क्लियर हैं तो इंशाल्लाह हमारी आयत बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। उसके बाद है सवाउन। सवाउन कहते हैं बराबर को, सिमेट्रिकल, इक्वल, ठीक है। तो जिन लोगों ने कुफ्र किया, बराबर है अलैहिम, उन पर, यानी उनके लिए बराबर है कि आप उनको डराएं। अनजरतहुम, आप उनको डराएं। अभी अनजरतुहुम में जो नजरा का लफ्ज आया है, आगे भी आप पढ़ेंगे कुरान में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजीरन व बशीरा कहा गया है, यानी खबरदार करने वाला। तो नजरा का मतलब होता है डराना, वार्न करना, आगाह करना किसी को, ठीक है, लेकिन शफकत के साथ। आप किसी को ऐसा नहीं डराएंगे कि वो बंदा डर 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 के कांपने लग जाए और जीना ही छोड़ दे। ये डराना एक्चुअली वार्न करना है, शफकत के साथ, मोहब्बत के साथ, कि आपसे हमें बहुत मोहब्बत है, प्लीज इस चीज को छोड़ दीजिए, अदरवाइज आपके साथ ये ऐसा हो सकता है। तो ये मोहब्बत के साथ आगाह करना, ये कहता है नजारा। तो अंजार किसी को खबरदार करना किसी बुरे नतीजे से, ठीक है। तो आप उनको डराएं, अमलम या नहीं, तुनजिरहुम, आप उनको ना डराएं, यानी आप उनको डराइए या ना डराइए, उनके लिए बराबर है। किन लोगों के लिए? जो सच जानते हुए भी एक्सेप्ट नहीं करते। ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे, ईमान उनका लाना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि उनके सामने पॉइंट्स आ गए थे, आयत पढ़ ली गई थी, उसके बावजूद भी उन्होंने दुनिया को या अपने आप को ऊपर रखा, तो वो ईमान नहीं लाएंगे। कौन कह रहा है ये? अल्लाह ताला की जात, अल्लाह ताला कह रहा है कि वो ईमान नहीं लाएंगे। अब आगे देखिए, खतमा। खतमा कहते हैं मोहर लगाने को, सील करना, कंप्लीटली सील, यानी जैसे ढक्कन किसी चीज का बंद कर देते हैं ना, एयर टाइट करना, कि कोई चीज ना बाहर जा सकती है, ना बाहर की कोई चीज अंदर आ सकती है। ये है खतमा का मीनिंग। तो लिटरल मीनिंग है इसके, ये जो आपको बताया अभी लफ्जी मीनिंग होगा इसके, ढक्कन बंद कर देना। और यहाँ पर जो इस्तिलाही मायने है, यानी आयत के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसका मतलब है मोहर लग गई उनके दिल पर। खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर। कुलूब है कल्ब की जमा, हमने सुना होगा, कल्ब बहुत कॉमन वर्ड है, दिल को कहते हैं, ठीक है। तो उनके दिलों पर मोहर लग गई। व अला समअहिम, समअहिम समा से बना है, समात उर्दू में भी यूज होता है, सुनने की कुव्वत। और समा जो है कान के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, अगर इंडिविजुअल भी यूज करें ना, तो यानी उनकी समात पे, यानी उनकी हेयरिंग एबिलिटीज पे, या फिर आप समझिए कि उनके कानों पर ही मोहर लग चुकी है। वाला अबस्वारिहिम, अबस्वारिहिम बसर से बना है, इसकी मायने आंखें भी होता है और देखने की पावर भी होती है, ठीक है। और उनकी आंखों के ऊपर क्या हुआ? गिशावा। गिशावा गशी से बना है। गशी हमें बहुत कॉमनली उर्दू में सुनने को मिलता है कि ये गश खा के गिर गया, इस पे गशी तारी हो गई। तो एक्चुअली गशी का मतलब क्या होता है? बेहोशी। क्योंकि बेहोशी इसलिए क्योंकि दिमाग पर एक पर्दा आ जाता है कि आप सोचने समझने के काबिल नहीं बचते। तो कानों पर भी, दिमाग पर भी पर्दा आ जाता है, तो इसीलिए इस कॉन्टेक्स्ट में लिया गया है गिशावा का मीनिंग पर्दा। ऐसी हालत जिसमें बंदा सुनने समझने के काबिल नहीं होता, उसे गशी कहते हैं, इसलिए इसका मतलब हो गया गिशावा यानी पर्दा, उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। वलहुम अजाबुन अजीम, और उनके लिए बड़ा अजाब है, बहुत बड़ा। अजीम जो है अज़्म से बना होता है, आपने सुना होगा अज़्म हड्डी को कहते हैं,
ٹھیک ہے. عظم ہڈی ہوتی ہے جو جسم کا سب سے بڑا حصہ ہوتی ہے. یعنی آپ دیکھیں گے باڈی پارٹس میں تو ہمارا اسکیلیٹل سسٹم سب سے زیادہ سب سے بڑا ہے. باڈی پارٹس ہمارے مسلس سب جو ہیں وہ بونس سے ہی سپورٹ ہوتے ہیں, اس لیے عظیم بہت بڑا. عذاب تو ہمیں معلوم ہے, عذاب اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں دکھ, سزا, سخت تکلیف, چاہے وہ ذہنی ہو یا پھر جسمانی ہو. تو اسی وجہ سے برے کام کے بدلے کو بھی ہم عذاب کہنے لگے ہیں اس کے بعد. تو ہم نے اس کا ورڈ استعمال اس طرح کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے, اب دیکھیے کفر کیا چیز ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم, کفر کے بارے میں بتایا گیا یہاں اس آیات میں, چاہے قریش مراد ہو, کیونکہ قریش بھی مشرکین میں سے تھے, وہ شرک کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ, وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہے, اس کے باوجود بھی انہوں نے اور بھی اپنے معبود بنا رکھے تھے جن سے وہ دعائیں کرتے تھے. تو اس کفر کے اندر خواہ قریش مراد ہو یا اہل کتاب مراد ہو. اہل کتاب کیوں؟ کیونکہ وہ بھی انہوں نے بھی عقیدے گھڑ لیے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں, یا پھر جس طرح یہودیوں کے عقیدے ہو گئے تھے غلط. اس کے علاوہ منافقین کیونکہ وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں, اور وہ اندر سے کہتے ہیں, اوپر سے کہتے ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں لیکن اندر سے وہ یقین نہیں رکھتے. تو کفروا میں یہ تینوں طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں. متقین کی صفات ہم نے پیچھے پڑھی ہے, اس کے بعد اب کافروں کا ذکر ہے کہ جو لوگ حق کا انکار کرتے ہیں, اب وہ سامنے آنے والے ہیں, ان کے بارے میں بتانا بھی ضروری ہے کہ ہمیں پتا چلے کہ کون لوگ ہیں ایکچولی جو حق کو چھپا رہے ہیں. تو جو اوپر شرائط ہماری ڈسکس ہوئی ہیں, وہ 6 شرطیں, وہ 6 پوائنٹس جو ہم نے پڑھے ہیں, وہ پوری نہیں کی, سب کی سب پوری نہیں کی, یا پھر ان میں سے کوئی بھی ایک اگر رہ جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, کفر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو بھی اوپر ہم نے ابھی پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں, یا تو ان سب کو ہی نہیں ماننا یا کسی ایک کو بھی نہ ماننا, تو وہ بندہ کفر کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے جو ان چیزوں کو نہ مانے. دیکھیں, اب یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں, اور اسی حساب سے آپ کوشش بھی فرماتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے. ان لوگوں کے ایمان نصیب میں ہی نہیں تھا. کون لوگ تھے؟ وہ چند مخصوص لوگ تھے جن کے دل پر مہر لگ گئی ہے, جیسے ابو جہل, ابو لہب وغیرہ. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے نبی کو جانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, ہر وقت ان کے ساتھ ان کا رہنا تھا, بچپن سے ان کو جانتے تھے, ان کو علم تھا کہ یہ جھوٹے نہیں ہیں اور نہ ہی جادوگر ہیں نہ ہی ساحر ہیں. اس کے باوجود ان کی بات پر ایمان نہیں لائے, حسد کی وجہ سے. ٹھیک ہے, ورنہ آپ کی دعوت و تبلیغ سے تو بے شمار لوگ مسلمان ہوئے تھے. کتنے ہی لوگ تھے اس وقت میں جو مسلمان ہو گئے تھے, یہاں تک کہ پورا جزیرہ عرب ہی اسلام کے اندر آ گیا تھا. تو کچھ لوگ کیوں نہیں لائے تھے اسلام؟ آدھے لوگ لے آئے ہیں, یا سمجھ لیں میجورٹی لے آئی ہے, کچھ لوگ نہیں لے آئے. تو کیا فرق رہا کہ ان لوگوں نے تو اس کو ایکسیپٹ کر لیا لیکن ان لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا؟ تو کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو روک دیا تھا؟ سوال اٹھتا ہے نا کہ اتنے سارے غیر مسلم بھی ہیں, تو اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں ہدایت دے دے, تو ان کو سزا کیوں ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ ساری نشانیاں تمہارے سامنے ہیں, کچھ لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, تو آپ کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ اپنے اندر ٹٹولیے نا کہ کس وجہ سے آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے, ورنہ ساری نشانیاں آپ کے سامنے موجود ہیں. تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے, ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اس کے بدلے مہر لگا دی جاتی ہے. وہ کان ان کے سننے کے قابل ہی نہیں رہتے, اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے مہر لگا کر تو پیدا نہیں کیا کسی کو بھی, ان کے اوپر ایکچولی ان کے ماحول کا اثر پڑتا ہے جس کی نسبت سے وہ یہ تمام کام کرتے ہیں, ایکسیپٹ کرنا یا نہ کرنا, یا اس کے اندر تعویلات پیش کرنا, مینوپلیٹ کرنا سچ کو. تو اس طرح ان کے دل پہ خول چڑھتا رہتا ہے, ایک کورنگ آتی رہتی ہے کہ اس کے اندر وہ اچھی باتیں, وہ حق کی باتیں پھر پینیٹریٹ ہی نہیں کر پاتی, اور وہ بندہ پھر دنیا میں ہی لگتا چلا جاتا ہے. ایک حق کا انکار کرتے ہی, فرسٹ اسٹیپ میں ہی آپ نے انکار کر دیا, اس کے بعد آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ جا ہی نہیں پاؤ گے. ہو سکتا ہے کسی بندے کے دل میں شک ہو, شک از ڈفرنٹ تھنگ, لیکن اگر آپ انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں مجھے تو ماننا ہی نہیں ہے, میں اپنی زندگی میں خوش ہوں اور میری یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈسٹرب ہو جائیں گی, تو کیا ہو گیا؟ آپ نے پہلے ہی میں انکار کر دیا, تو ہدایت کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی آپ نے. تو کیوں اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی ہدایت دے گا؟ اب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے, جیسے قرآن کے پیش کردہ راستے, جو راستے پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے چلنا ہے, اس کے خلاف انہوں نے دوسرا راستہ اپنا لیا.
اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اب اس مہر لگانے کو اگر آپ ریلیٹ کرنا چاہیں گے تو آپ اس طرح ریلیٹ کیجئے کہ آپ نے کبھی کسی کو کوئی اچھی بات بتائی ہو. پھر کیا ہوتا ہے، وہ شخص جو ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے کیا بولا، اور بات صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں میں نہیں مان رہا، آج کل کے ٹائم میں یہ چیز بہت مشکل ہے اور مجھے نہیں کرنا. تو کیا ہوگا، اس کے مائنڈ میں ایک امیج بن گئی، اس نے ایک کارنر کو ریزرو کر لیا کہ نہیں مجھے یہ بات نہیں ماننی. پھر کیا ہوگا، آپ ان کو کوئی اور بات بھی بتائیں گے، ان کو کچھ اور بتائیں گے، تو وہ کچھ نہ کچھ بہانے نکالتے رہیں گے، نہیں آپ کی والی بات ٹھیک نہیں کر رہے اور ایسا ہوتا ہے اور آپ تو ہمیشہ ہی ایسی باتیں کرتے ہیں، آپ سے مطلب آپ جب بھی آیا کرے تو مجھ سے اس طرح کی باتیں نہ کرا کرے. تو اس بندے نے اپنے اوپر خود ہی ایک راستہ بند کر لیا. تو یہ ساری چیزیں وہ بھول گیا کہ آپ کے اندر کتنی اور خوبیاں بھی ہیں اور کتنی بھلائیاں بھی ہیں، آپ نے ان کو کتنے فیورز دیے ہیں. آپ کی ساری اچھائیاں بھولنے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ صرف وہی چیز یاد رہ جاتی ہے کہ ہاں یہ والی چیزیں ان کے اندر بہت زیادہ ہیں، تو کیا ہو ان کی بات ہی نہیں سننی. تو ایکچولی یہ مہر لگانا اسی طرح کا ہے کہ اس بات کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، انکار کیا، تو انہوں نے ساری باتوں کو آپ کی انکار کر دیا. تو یہاں پر اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ہے کہ یہ ان کے دلوں پہ مہر لگانا ہو گیا. ٹھیک ہے. اب سیلڈ ہارٹس یعنی مہر لگے ہوئے دل کا کیا مطلب ہے، جیسے ابھی ہم نے یہاں ڈسکس کیا قرآن کا کہ نہ ماننا، ہائڈ کرنا چیزوں کو، اس کے علاوہ کہ ٹیمپرری بھی، جیسے یہاں دیکھا نا، however according to the Quran the heart of the person is sealed temporary due to the disbelief of the person. یہ اللہ کے وش سے نہیں ہے، اور یہ جو سیل ہوتی ہے یہ ٹیمپرری ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ سیل کھل نہیں سکتی یا آپ کے پاس راستے بالکل ختم ہو گئے، نہیں. جب تک ہمارے گلے میں آخری سانس ہے، ہر کافر، مشرک، گنہگار کے لیے راستہ ہی راستہ ہے. ٹھیک ہے. جیسے ادھر دیکھیے آپ، یہاں پہ ایگزامپلس بھی دیے گئے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے سیل لگ جاتی ہے ہارٹس پہ. کیا کیا وجہ رہتی ہیں؟ ڈینائنگ دا قرآن، جیسے سورہ بقرہ میں ہے، سورہ محمد میں ہے، آگے ریفرنسز مینشن ہے کہ قرآن کو انکار کر دینا. انکار کس طرح سے؟ عملی طور پہ انکار کرنا بہت کامن ہے ہم لوگوں میں. ہم زبانی تو منع نہیں کرتے، لیکن ہم عملی طور پہ منع کر دیتے ہیں کہ نہیں آج کل کے ٹائم پہ یہ چیزیں فالو نہیں ہو سکتی. ایسے ہی جھوٹ بولنا بھی آگے دیکھیے، فار ناٹ جوائننگ دا جہاد، اگر آپ نے جہاد کے لیے بلایا اور آپ نے جہاد یعنی اللہ کی راہ میں کوشش نہیں کی، تب بھی سیل ہو جائے گا آپ کا ہارٹ. یہ سورہ توبہ کی آیات ہیں. ایسے ہی جیسے یہاں بتائیں، ان فیکٹ گاڈ ہیز سیلڈ them فار دیئر ڈسبلیف سو دے ڈو ناٹ بلیو ایکسیپٹ فار اے فیو. یہ سورہ نساء کی آیت ہے کہ ان کے انکار کی وجہ سے اللہ نے ان کے سینے دل بند کیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو مخصوص کر دیا کہ صرف یہی ہدایت یافتہ ہیں، باقی سب لوگ جہنمی ہیں. Therefore, the temporary seal depends on a person's own behavior. آپ کا دل سیلڈ رہے گا یا نہیں یہ آپ کے اپنے بیہیویئر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو however the possibility of belief always exist. اسی لیے کیونکہ ہمارے پاس استغفار کا راستہ ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں and while the person is alive there is an opportunity for the repentance. یہ سورہ نام کی آیت ہے. تو اسی لیے یہ پرماننٹ سیل نہیں ہے. کفر کی وجہ سے، کنٹینیوس انکار کی وجہ سے ان کے اندر ایکسیپٹ کرنے کی پاور ختم ہو جاتی ہے. اس لیے کوشش کریں جب بھی کوئی آپ کو اچھی بات بتائے تو پہلے ہی اسٹیپ میں اسے منع نہ کر دیں، کم سے کم اس کی بات سنیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کے منع کرنے سے آپ کے دل پہ بھی مہر لگ جائے. ٹھیک ہے، اب بات اچھی ہے یا نہیں ہے آپ تحقیق کر لیں، آپ بعد میں دیکھ لیں کہ ابھی سچویشن نہیں ہے آپ کے لیے، تو آپ ہو سکتا ہے اگلی بار کر لیں، آپ اینالائز کر لیں. پر کسی اچھی بات کو فوراً سے ریجیکٹ کرنا، یہ چیز جو ہے کہیں غلطی سے بھی ہمارے دل پہ سیل نہ لگا دے. اس چیز کا ہمیں بہت دھیان رکھنا ہے. جی. اب اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک سیکنڈ، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی باتوں کو نہ ماننا، انہوں نے نہیں مانا، تو کن چیزوں کا ایکچولی انہوں نے انکار کیا ہے؟ یہ انکار کرنا کہ دنیا کو کسی نے بنایا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، ہم اللہ کی ہی خلقت ہیں. اس کے علاوہ جیسا اللہ نے بتایا ہے ہمیں اسی طرح فالو کرنا ہے. یہ سب جو ہے ماننے والی چیزیں ہیں کہ ایکچولی ہمیں کیا ماننے کو کہا جا رہا ہے. صرف ہم نے یہ مان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی چلے گی، ہم اللہ کی ملکیت میں ہیں اور اسی مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے. تو جس نے ہمیں بنایا ہے اور اختیار دیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ ایکشنز لے سکتے ہیں، تو وہ اختیار ہمیں آزمانے کے لیے ہے. اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزاد چھوڑ دیا کہ جاؤ جو مرضی کرو. وہ آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے. اب کیا ہے، باقی کے جتنی بھی کائنات میں اللہ نے چیزیں بنائی ہیں ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، یہ صرف ہمارے پاس اختیار ہے، جن و انس کے پاس. اسی لیے حساب صرف ہمارا ہونا ہے، ان کا نہیں ہونا. اور ایسا ہے جو بندے
ان کو مان لیتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ مومن. جو نہیں مانتے وہ کافر. اٹ از ویری سمپل. یہاں پر یہ بات کنکلوڈ ہو جاتی ہے کہ جس نے مان لیا ان تمام چیزوں کو اور اس چیز کو کہ ہاں صرف اللہ کی مرضی ہی چلنی ہے، وہ ہی مومن کہلائے گا. اور جس نے اپنی مرضی کا عمل دخل کر دیا کہ نہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. مہر لگنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ آپ کے پاس اللہ نے جو سینسز دیے ہیں، فار ایگزامپل آپ کے پاس ہاتھ ہیں، آپ ہاتھوں کا استعمال ہی نہیں کر رہے تو کیا ہوگا؟ آپ نے ویسٹیجل آرگنس کا نام سنا ہوگا، سائنس میں ہم لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے. وہ آرگنس ہوتے ہیں جن کا باڈی میں کام ہی نہیں ہوتا یا وہ یوز میں نہیں آتے، تو کیا ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے خود ریسیسو ہوتے چلے جاتے ہیں. یعنی استعمال نہ کرنے کی وجہ سے کوئی چیز ہوتی ہے جیسے کہتے نہیں زنگ کھا گئی ہو، تو یہی چیز ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی چیز کا صحیح استعمال نہ کریں تو وہ دھیرے دھیرے خود سکڑتی چلی جاتی ہے. آپ اگر اپنے الٹے ہاتھ سے زیادہ کام نہ لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ اتنا کام نہیں کر پائے گا جتنا آپ کا ڈومیننٹ ہینڈ کرتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جس کے لیے بنایا ہے، اگر ہم اسے اسی طرح استعمال نہیں کریں تو کیا ہوگا؟ وہ سیلڈ ہو جائے گی، وہ بیکار یوز لیس ہے آپ کے لیے. تو یہ سینسز جو اللہ نے بتائے ہیں، 3 امپورٹنٹ سینسز، جس میں کان ہے، ہمارے آنکھیں ہیں اور ہمارا دل ہے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں پرسیو کرنے کے لیے کسی بھی نالج کو. تو اسی لیے ان تینوں کا ڈسکشن ہے. ویسے تو ساری چیزیں، سارے باڈی پارٹس اور سینسز امپورٹنٹ ہے، لیکن ان تینوں چیزوں کا خاص ذکر ہے. تو یہ وجہ رہتی ہے مہر لگنے کی. دوسری وجہ کیا رہتی ہے؟ دنیا کو ترجیح دینا کہ نہیں دنیا از مور امپورٹنٹ دین آخرت، آج کرنے دو کل کا کل دیکھا جائے گا. تو یہ کیا وجہ رہتی ہے اس کی؟ غفلت، نہیں معلوم، لا علمی، نہیں جانتے. تو یہ وجہ رہتی ہیں مہر لگنے کی ایکچولی. تو اگر ہم ان چیزوں پہ کام کریں گے، تو اگر ان چیزوں سے بچیں گے تو ہمارا دل مہر لگنے سے بچ جائے گا. انکار کی کیا وجہ ہے؟ اگر ہم انکار کرتے ہیں تو اس کی کیا وجہ رہتی ہے؟ تو یہ پوائنٹس سمجھنے والے ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے انکار کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ خواہش کے خلاف بات ہو رہی ہے کہ ہمیں یہ چیز اچھی لگتی ہے لیکن ہم یہ نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اپنی خواہش کے خلاف چیز لگتی ہے تو ہم اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں. ماحول کی بات ہو گئی کہ ہم جس ماحول میں جاتے ہیں ہم وہاں فٹ ان ہونے کے لیے اللہ کے بہت سارے احکام چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ دوسرا ریزن ہے انکار کا. پھر ماننے کے بعد کیا ہوگا؟ بہت ساری قربانیاں دینی پڑیں گی. یہ ریزن رہتا ہے، انسان کو ڈر لگتا ہے کہ ہمیں یہ بھی چھوڑنا پڑے گا، فلاں کام چھوڑنا پڑے گا، ان جگہوں پہ جانا چھوڑنا پڑے گا، دوستیاں چھوڑنی پڑیں گی، وقت نکالنا پڑے گا. تو اسے قربانی سے ڈر لگتا ہے انسان کو، وہ اپنے کمفرٹ لیول سے باہر نہیں آنا چاہتا. تو یہ وجہ رہتی ہے اس کے جھٹلانے کی. پھر یہ ہے کہ اس کے اپنے پیارے، اس کے دوست، اس کا پیئر پریشر، جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کا طریقہ وہ اتنا زیادہ اس کے اندر گھل مل جاتا ہے کہ اسے چھوڑ ہی نہیں سکتا. وہ سوچتا ہے کہ میں بالکل الگ رہ جاؤں گا لوگوں سے. تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے اڈیپٹ کرنا، لوگوں سے اکیلا الگ سٹینڈ کرنا. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اسلام جب سٹارٹ ہوا تو ایز اے اسٹرینجر سٹارٹ ہوا، کوئی ایسی چیز جو کہ عام نہیں تھی. پھر اس کے بعد دھیرے 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 لوگوں نے ایکسیپٹ کر لی، لیکن جب یہ اینڈ ہوگا تو یہ دوبارہ سے اسٹرینج ہو جائے گا. یعنی لوگ کہیں گے ارے یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو تم، آج کل کون کرتا ہے. تو دوبارہ سے وہی سٹیج آئے گی کہ جب لوگ اسلام کو اسٹرینج سمجھیں گے، اور جو فالو کرتے ہوں گے اس کو لوگ، ان کو لوگ اسٹرینجرز کہیں گے کہ یہ باتیں کہاں سے آ رہی ہیں، یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو. آج کل کے ٹائم پہ یہ باتیں نہیں ہوتی. لیکن آگے حدیث کے ورڈز کیا ہیں؟ گلیڈ ٹائڈنگ ٹو دا اسٹرینجرز، کہ خوشخبری دے دیجیے انہی اسٹرینجرز کو. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کو اپنے اندر شامل کیا ہوا ہے، پلس اسی کے حساب سے زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کی روٹین کی زندگیاں جو ہوتی ہیں، ان کی دلچسپیاں جو ہوتی ہیں، انہی میں ہی وہ رہنا پسند کرتے ہیں لوگ. تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. اگر یہ ان میں سے کوئی بھی پوائنٹ ہمارے اندر ہے تو ہمیں اس کو نکالنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان پہ کام کریں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی حق کے انکاری ہو جائیں. اس لیے یہ امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کیونکہ ہم لوگ صرف کافر ورڈ سنتے ہی صرف غیر مسلموں کا دھیان رکھتے ہیں، یہ سب چیزیں بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمارے پر بھی کس طرح سے فالو کرتی ہیں. اس لیے مجھے یہ ٹاپک بہت فیسینیٹ کرتا ہے. اب یہ ایک سوال آتا ہے، دیکھیے کان اور دل پر تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مہر لگا دی ہے، لیکن آنکھ پر پردے کا لفظ استعمال ہے، آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر نہیں لگائی. تو یہ سوال اٹھتا ہے نا، ایسا کیوں؟ جو بندے گہرائی میں پڑھ رہے ہیں یا جس طرح آپ نے ترجمہ پڑھا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، آپ کو ایک کویشچن اٹھنا چاہیے. تو اس کی وجہ کیا رہتی ہے کہ
کان اور دل جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ایفیشینسی دے رکھی ہے، یعنی آلویز جو ہیں کان ہمارے کچھ نہ کچھ سنتے ہی رہتے ہیں، حق کی بات بھی آتی ہی رہتی ہے، لیکن ہم کان بند کر دیتے ہیں، سننا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، ایسے ہی دل بھی ہے. دل ہمارا کرتا ہے کہ ہاں آج سے کرنا شروع کریں گے، کل سے کرنا شروع کریں گے. تو کیا ہوتا ہے، جتنی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، جتنا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، اس کی اتنی نیگلیجنس اتنا زیادہ ہارم کرتی ہے. اسی لیے جو ہمارے کان اور دل ہیں ان کے اوپر تو سیل لگ جاتی ہے ایک بار بھی آپ نے حق کا انکار کیا. ایک بار نہیں، کنٹینیوسلی، جیسے آپ حق کا انکار کرتے ہیں، آپ نے دیکھا اور آپ کے اوپر خول چڑھتا چلا گیا، آپ کے اوپر کور چڑھتی چلی گئی، لیکن آنکھیں پردے میں ہیں، ان پہ سیل اس لیے نہیں ہے کیونکہ جیسے اگزامپل لیجیے، ایک آپ نے کوئی نیٹ کا کپڑا اپنے اوپر ڈال رکھا ہے، تو کیا ہوتا ہے، آپ کو آپ کی آئیز کور ہیں، لیکن کیا ہوگا، آپ تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ نظر آئے گا، کچھ دھندلا دھندلا سا نظر آئے گا. اسی طرح بتایا ہے کہ چانسز آر دیئر کہ یہ بندے ہدایت پہ چل سکتے ہیں اگر اپنی آنکھیں کھولیں. ان کی آنکھیں بند ہیں، تبھی ان کے کان اور دل پہ بھی مہر لگ گئی ہے. جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولیں گے، کیونکہ آنکھوں پر صرف پردہ ہے، سیل نہیں ہے، اسٹیمپ نہیں لگ گئی آنکھوں کے اوپر. دیر آر چانسز دیٹ دے پرسیو دا ٹروتھ ود دیم. تو اسی لیے پردے کا آنکھ کے لیے استعمال ہوا گیا. بہت امپورٹنٹ چیز تھی، اس لیے بتانی بہت ضروری تھی. ٹھیک ہے، دیکھیے اب جہاں پہ کفر کی بات آتی ہے تو ایمان کی بات بھی آتی ہے کہ کفر کو پہچاننے کے لیے ایمان کا جاننا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تک روشنی نہیں ہوتی آپ کو اندھیرے کا آئیڈیا نہیں ہوگا، اینڈ وائس ورسا، اگر اندھیرا نہ ہو تو آپ کو لائٹ کا آئیڈیا ہی نہیں ہوگا کہ روشنی ہوتی کیا ہے. جیسے جو لوگ اندھیرے میں رہتے تھے، ولیجز میں رہتے تھے، ان کو لائٹ کا آئیڈیا صرف سن سے تھا. اب جب جیسے بلب کا انوینشن ہوا یا لائٹس ہوئی، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آئیڈیا تبھی ہوتا ہے جب اندھیرا ہے اس کے اندر کوئی چیز چمکے. ایسے ہی ایمان کا آئیڈیا کب ہوگا، جب کفر کے اندھیرے ہوتے ہیں، چاروں طرف لوگ جو ہے وہ نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن ایک آپ چمک رہے ہوں گے اگر آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں. تو ایمان کے بارے میں سنیں. اب ایمان کیا چیز ہے، ڈکلیریشن آف فیتھ، جیسے ہم نے پیچھے ایمان کی پوائنٹس پڑھے ہیں تو اس لیے ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں، تو یہاں صرف اس کی ڈیویژن پڑھتے ہیں. دیکھیے ایمان کے اندر دو چیزیں آتی ہیں مینلی. پہلا ہے اقرار کرنا، یعنی آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے فرشتے ہیں. جیسے ہم نے سنا ہے نا ایمان مفصل، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو الحمدللہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان کی پورے میننگ معلوم ہوں گے کہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت پر، تقدیر پر، موت کے بعد اٹھنے پر. ٹھیک ہے، ان کا اقرار کرنا دل سے اور زبان سے بھی، یعنی آپ نے دل سے بھی مانا ہے کہ یہ سب چیزیں سچ ہیں، اور آپ زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ساری بات سچی ہیں. یہ پوائنٹ ہو گیا فرسٹ. دوسرا کیا ہے، عمل، یعنی اب آپ کا عمل جو آپ کے دل کے اندر ہے، یعنی آپ دل سے عمل کرنا چاہتے ہیں. عمل بھی اظہار کر رہا ہے کہ ہاں ہم ایمان والے ہیں. دل سے ہم عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، پورا پلان کرتے ہیں سب چیزیں کہ ہاں اس طرح کریں گے. دل سے عمل کس طرح ہوتا ہے، نیکی کے بارے میں سوچنا، پلاننگ کرنا، اس کو یہ خیر پہنچانی ہے، ایسے یہ کام کرنے ہیں. زبان سے کس طرح، خوش کر دینا، اچھی بات بتانا، اچھا مشورہ دینا. تو یہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بات کرنا لوگوں سے، یہ زبانی طور پر آپ کا عمل ہو گیا. اعضاء سے کس طرح ہوگا، باڈی پارٹ سے، فزیکلی جو بھی آپ نے ہیلپ کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں کس میں آ جائیں گی، عمل سے. کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کسی کی ہیلپ کی، آپ پیروں سے کسی کی مدد کے لیے چل کے گئے، مسجد میں چل کے گئے، کلاس کے لیے چل کے آئے، یا آپ اپنے ہاتھوں سے پینسل اٹھا کے لکھتے ہیں، کچھ نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کس میں آ جائیں گی، ایمان کے اندر ہی حصہ ہے کہ آپ کی باڈی پارٹس اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ یس ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں. تو ایمان کے لیے کیا ضروری ہے، دل، زبان اور جوارح. جوارح از دس اعضاء، کہ ان سے بھی عمل ہو. اسی طرح نیکی، نیکی ایمان کو بڑھاتی ہے. جس طرح آپ نیکی کرتے چلے جائیں گے آپ کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ ہمارا موٹیو کیا ہے، ایمان کو ہمیں بڑھاتے رہنا ہے. کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کوشش یہ رکھنی ہے کہ یہ بڑھتا رہے اور اتنا بڑھ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے نیچے اللہ تعالیٰ ہمارا مقام رکھے. جتنا اچھا عمل ہوگا اتنا ہی بڑا ہمارا درجہ ہوگا اور اتنا ہی زیادہ ہمارا ایمان بڑھے گا. یعنی ایک بندہ ایک کام کرتا ہے، اس نے تھوڑے سے پیسے خرچ کیے یا اس نے کچھ دوسروں کی ہیلپ کی، دوسرا بندہ کیا کرتا ہے، احسن درجے پر کرتا ہے، یعنی اتنا اچھا کام کرتا ہے جتنا وہ اچھا اپنے لیے بھی نہ کرتا ہو. تو جتنا اچھا آپ کا عمل ہوگا اتنا آپ کا ایمان بڑھے گا.
ایسے ہی دل میں جتنا یقین پختہ ہوگا آپ کا عمل اتنا ہی اچھا ہوگا. یعنی جتنا آپ کو یقین ہے کہ مجھے اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ دے گا, مجھے لوگوں سے نہیں چاہیے, تو کیا ہوگا, آپ کا عمل بہت اچھا ہو جائے گا, آپ کو ضرورت نہیں ہوگی کسی سے تعریف کی. اب دیکھیے کفر کے بارے میں بتاتے ہیں. ایمان کی ضد ہے کفر, اطاعت کی ضد ہے یعنی نافرمانی. تو کفر کو اس لیے سمجھنا ہے تاکہ ہم اس کے اسباب پتہ کریں اور اس کا ٹریٹمنٹ پتہ کریں. تو یہی ہمارا خلاصہ ہے, امپورٹنٹ چیز ہے جاننے کی کہ ایکچولی کفر ہے کیا. ٹھیک ہے, تو کفر کے کچھ اسباب بتائے جاتے ہیں. دیکھیے پہلے کفر کے اسباب ڈسکس کریں. جیسے ہم نے بھی بتایا, تکبر کرنا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, دنیا کی محبت میں لگ جانا, ٹھیک ہے, نیگیٹو اپروچ رکھنا ہر چیز کی, اپنے اپنے مفاد کے خلاف کوئی کام ہوتے ہوئے دیکھنا تو اس لیے اس چیز کو ڈینائی کر دینا, یا پھر فینٹیسی ورلڈ میں رہنا. ٹھیک ہے, اپنے نفس کا غلام ہو کے رہنا کہ بس جو میرا دل چاہ رہا ہے مجھ سے نہیں ہو پائے گا, میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا, میرے لیے اتنا ہی بہت ہے. تو یہ ساری چیزیں, یہ اسباب ہو گئے ہمارے کفر کے. اب کفر کی کتنے قسمیں ہیں, ان چیزوں کو بہت دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے. پورا اپنا دماغ اٹینٹو ہو کے اس کو سنیے گا. سب سے پہلے کفر اکبر ہے. کفر اکبر, اکبر جیسے ہمیں معلوم ہے سب سے بڑا کے لیے یوز ہوتا ہے. یہ اعتقادی کفر بھی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اعتقادی مطلب عقیدے سے ریلیٹڈ. اس کے اندر کیا ہوتا ہے, نہ وہ بندہ دل سے مانتا ہے اللہ کو, نہ وہ زبان سے ہی اقرار کرتا ہے, اور نہ ہی وہ عمل سے کچھ کرتا ہے جس سے پتا چلے کہ وہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی وہ کمپلیٹلی کافر ہو جاتا ہے. یہاں پہ یہ کفر اکبر ہے کہ اس کے کفر میں کوئی شک ہی نہیں رہا, زبان سے بھی نہیں مانتا, دل سے بھی نہیں مانتا, اور کوئی عمل تو کیا ہی کرے گا. اس کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں, جھوٹ بولنا, ٹھیک ہے, جھٹلا دینا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی نہیں ہے, کوئی پیغمبر ہے ہی نہیں. اور اس کے علاوہ حق کو چھپانا بھی اس میں آتا ہے. آپ کے سامنے حق آ گیا, آپ نے اسے چھپا دیا, جیسے کس نے کیا, بنی اسرائیل نے کیا, اہل کتاب نے کیا. ایسے ہی تکبر کرنا, تکبر بھی اس کے اندر آئے گا. کیوں, کیونکہ اس تکبر کی وجہ سے ہی ابلیس نے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا تھا, نعوذ باللہ. ٹھیک ہے, فرعون نے کیا کیا تھا اسی تکبر کی وجہ سے, انا ربکم الاعلی, کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. تو یہ بھی کفر کی بہت بڑی وجہ ہے. ایسے ہی نفاق, کہ آپ زبانی کہتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن اندر سے آپ مانتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی اللہ کی ذات ہے بھی. یہ کس میں ہوتا ہے, جیسے کہ منافقین تھے مدینہ میں. تو یہ کفر اکبر ہوا. سیکنڈ کیا چیز ہے, کفر اصغر. اصغر جسے کہ ہمیں معلوم ہے چھوٹے کو کہتے ہیں کم کو, اکبر بڑا تو اصغر چھوٹا ہو گیا. تو اس میں کیا چیزیں آتی ہیں, عملی کفر, یعنی جو بندے عملی طور پہ انکار کرتے ہیں, یہ چھوٹا کفر میں آ جاتا ہے. لیکن اٹ از آلسو اے فارم آف کفر. اس میں 3 کنڈیشنز ہیں. پہلی کنڈیشن کیا ہو گیا ہے کہ بندہ دل سے بھی نہیں مان رہا اور زبان سے بھی نہیں مان رہا. ٹھیک ہے, تو یہی لوگ کیا ہوئے, یہ اوپر والی کیٹیگری میں چلے گئے ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا, جو بندہ دل سے نہیں مانتا لیکن زبان سے کہہ رہا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہے, نبی ہیں, یہ کون ہے, منافق ہو گئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوا کہ دل سے بھی مان رہا ہے اور زبان سے انکار کر رہا ہے, جیسے یہودیوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کفر اکبر اور کفر اصغر دونوں میں آ رہے ہیں نا. تو مطلب یہ تھا کہنے کا کہ یہ کنٹینیوس عمل ان کے رہے, اسی طرح کے حق کو جاننے کے بعد بھی اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ, یا پھر زبان میں ہم نے اقرار کر لیا یا زبان سے بھی ہم نے نبیوں کا انکار کر دیا. کنٹینیوس ایفرٹس آپ کو کفر اکبر تک لے جائیں گے. تو کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس بھی ہیں جو حدیث سے ثابت ہے جس میں کفر کا لفظ استعمال ہوا گیا ہے. کچھ ایسی نافرمانیاں ہیں جس میں شریعت میں کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے, جس میں سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے, نماز نہ پڑھنا. یہ آپ کے سامنے ایک دم کلیئر لکھی ہوئی ہیں حدیث, دیکھ لیجئے. عمر ابن خطاب said رضی اللہ تعالیٰ عنہ, he who abandons the prayer has nothing to do at all with the religion of Islam. جس نے نماز چھوڑ دی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے ہی نیچے دیکھیے, عبداللہ ابن اسحاق نے کیا فرمایا, ترمذی کی روایت ہے, the companions of Allah's messenger did not consider the leaving of any action to be kufr except the prayer. یعنی جو صحابہ تھے اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کسی چیز کو کفر نہیں سمجھتے تھے. مطلب لیونگ اینی ایکشن ٹو بی کفر, یعنی کسی چیز کا چھوڑنا کفر نہیں سمجھتے تھے ایکسیپٹ فار دا نماز. یعنی آپ نے کوئی اور عمل چھوڑا اسلام کا جو ارکان اللہ کے نبی نے آپ کو بتائے ہیں, ان میں وہ سب سے بڑا جو چیز جو لگتا تھا نا کہ کوئی بندہ یہ چھوڑ دے تو وہ کفر پہ ہے, یعنی وہ کافر ہے. تو ان کے نظریے میں نماز چھوڑنے والا کافر تھا. یہ صحابہ کا نظریہ بھی ہے. ٹھیک ہے, اوپر آپ نے عمر ابن خطاب کا قول سن لیا.
اس کے بعد دیکھیے ابو داؤد کی حدیث کیا ہے کہ آئی ہرڈ احمد ابن حنبل سے دا ون ہو ڈز ناٹ پرفارم ہز پریئر از اے کافر. یہ اب جو اسکالر ہے نا امام احمد ابن حنبل ان کا بھی قول ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. ایسے ہی لاسٹ دیکھیے آپ ابن حسیمین ابھی بھی لیٹسٹ ہمارے اسکالر گزرے ہیں. ریمیننگ ود اے ہسبینڈ ہو ڈز ناٹ پرے از ناٹ الاؤڈ ایز ہی از اے ڈس بلیور. یہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے. کیا دیا ہے انہوں نے کہ کسی ایسے انسان کے ساتھ رہنا، ایسے شوہر کے ساتھ رہنا جو کہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، یعنی آپ نے اس سے کہہ دیا، آپ نے اس کو بتا دیا، پھر بھی وہ پڑھ ہی نہیں رہا، تو اٹ از ناٹ الاؤڈ. آپ کو رہنا الاؤڈ نہیں ہے. یہ ان کا فتویٰ ہے، میں آپ کو فتویٰ بتا رہی ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ کافر ہو گیا. جو بندے نماز نہیں پڑھ رہے، جیسے پیچھے صحابہ کا قول ذکر ہوا، وہ کافر ہیں، تو انہوں نے تو فتویٰ ہی دے دیا کہ اس بندے کے ساتھ آپ رہ ہی نہیں سکتے جو نماز نہیں پڑھ رہا. یعنی آپ یہ دیکھیے اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے نماز کا ادا کرنا کہ یہ بندہ اگر نماز چھوڑ دے تو وہ کفر تک چلی جاتی ہے. اور آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نماز ہمارے لیے لیسٹ پرائیورٹی پہ ہے. ہمیں کہیں پہ بھی جانا ہے تو کیا ہوگا، نماز ہم آ کے پڑھ لیں گے، وہاں تھوڑی پڑھیں گے. ہم بازار میں ہیں تو ہمیں نماز کی فکر نہیں ہے، ہم شادیوں میں تو ہمیں نماز کی فکر نہیں ہے، کالج کی کوئی پارٹی ہے تو ہمیں نماز کی فکر نہیں ہے. تو یہ چیز اس لیے اتنی امپورٹنٹ ہے. آپ کو جتنے کام کرنے ہیں اپنی نمازوں کے حساب سے ایڈجسٹ کیجیے. نمازوں کو اپنی زندگی میں ایڈجسٹ مت کیجیے، نمازوں کے حساب سے اپنا ٹائم مینیج کیجیے. ایسی اور بھی حدیث بتائی تھی کہ تم میرے بعد کفر مت کرنا، یعنی ایک دوسرے کی گردن نہ مارنا. کسی مسلمان کو قتل کرنا اٹ از لائک ڈوئنگ کفر. ٹھیک ہے، مومن کو گالی دینا فسق ہے اور قتل کرنا کفر ہے. ایسی ایک اور حدیث ہے، زانی جب زنا کرے تو وہ مومن نہیں رہتا، چور جب چوری کرے تو مومن نہیں رہتا. اسی طرح جب شرابی شراب پیتا ہے تو ایمان اس کے اوپر سے نکل جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جو آپ کو کفر تک لے جاتی ہیں، ایسے ہی وہ مومن نہیں جس کا ہم سایہ تکلیف میں ہو. یہ بھی بتایا نا اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی پریشان ہے، پڑوسی میں صرف نیبرز نہیں آئیں گے، پڑوسی میں ہر وہ بندہ آئے گا جو آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا بھی ہے، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ گھر کے برابر میں رہنے والے لوگ ہوں یا آپ کے راستے کے ساتھی ہوں. آپ بس میں ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کے برابر میں کوئی بیٹھا ہو، وہ تمام لوگ آپ کے پڑوسی آئے میں شمار ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے پڑوسی برابر میں بیٹھنے والا، ٹھیک ہے، پہلو کا ساتھی وہ بھی اسی کے اندر آئے گا. تو اگر وہ تکلیف میں ہے تو یہ آپ کا فرض، آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ اس کی تکلیف دور کریں. ایسے ہی دین کا مذاق اڑانا بھی آپ کو کفر تک لے جاتا ہے. جو چیزیں اسلام نے کہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ آپ کو یہ کرنی ہے، اور آپ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، فالو تو کیا ہی کریں گے، ہم ان کا مذاق اڑائیں گے، تو یہ چیز بھی ہمیں کفر تک لے جاتی ہے. ایسے ہی بتوں کو سجدہ کرنا، نوئنگلی اور ان نوئنگلی، قبروں پہ سجدہ کرنا. ٹھیک ہے، کسی بڑے امام کے یا کسی پیر کے آگے آپ نے سجدہ کر دیا. سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو کرنا جائز ہی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں کفر پہ لے جاتی ہیں. دیکھیے، کیا ہم کسی کو بھی کافر کہہ سکتے ہیں؟ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اتنا اتنا کچھ ہم نے پڑھ لیا، اب کسی کو ہم یہ کام کرتے ہوئے دیکھیں تو اب ہم کیا کسی کو بھی منہ اٹھا کے کافر بول سکتے ہیں کہ فلاں شخص کافر ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے ہم نے اسے یہ کام کرتے ہوئے دیکھے ہیں. لیکن وہ تو کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، نمازی بھی ہے، ٹھیک ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے اگر وہ مطلب کلمہ گو ہے. اگر کوئی مسلمان ہے، وہ یہ ایکشن کر رہا ہے، تو وہ جو عملی کفر اس نے کیا، کفر اصغر، آپ اس کی بیسس پہ اسے کافر نہیں کہیں گے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ حق نہیں دیا کہ ہم کسی کو بھی کافر بول دیں. ہماری شریعت میں کافر کہنا اتنا زیادہ، اتنی غلط بات سمجھ لیجئے کہ اگر وہ بندہ مستحق ہی نہیں ہوا اس بات کا، یعنی آپ نے اس پہ جھوٹی بات لگا دی، تو کیا ہوگا؟ وہ جھوٹی بات نہ ہی آسمان قبول کرتا ہے اور نہ ہی زمین. وہ بات پلٹ کر ہمارے ہی اوپر آ کر پڑتی ہے. چاہے وہ ہم نے کسی کو غلط گالی دے دی ہو، کسی پہ جھوٹا الزام لگا دیا ہو، یا کسی پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا ہو، وہ بات ہم پر ہی آ کے پڑ جائے گی. اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں تک جن لوگوں تک ایمان ہی نہیں پہنچا ہے، اسلام کی دعوت ہی نہیں پہنچی ہے. آپ یہ سمجھیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہر لوگوں کے لیے ہر خطے میں پیغمبر بھیجے ہیں. بٹ جیسے سوال اٹھتا ہے نا کہ بہت سارے ٹرائبس ہیں، آدی باسی وغیرہ، یہ سب لوگ ہیں، ان لوگوں تک جو ابھی حق نہیں پہنچا ہے، یا ان لوگوں کو اسلام یا کوئی ریلیجن نہیں معلوم، تو ان کے لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو فطرت پر بنایا ہے. ٹھیک ہے، فطرت کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ نے دل میں ڈالا ہے کہ ہاں اللہ کی ذات ہے، کوئی ایک بڑی ذات ہے جس نے سب کو بنایا ہے، اور اچھی باتیں یہ ہوتی ہیں، بری باتیں یہ ہوتی ہیں، فلاں چیز آپ کو کھانی ہے، اس طرح آپ کو پاکی کا خیال رکھنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے میں ڈالی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کچھ کہے یا نہ کہے، ان کا دل فطرت پر ہوتا ہے کہ ہاں بنانے والا ہمارا ہے. اور
جن پر بات نہیں پہنچی ہے ان کا حساب اور جن تک پہنچ گئی ہے ان کا حساب دونوں کا ڈفرینٹ ہوگا. یعنی جیسے ہمیں معلوم ہے اور جن کو نہیں معلوم ہم دونوں کا حساب ڈفرینٹ ہوگا. اگر آپ کو آپ کے آس پاس میں آپ کی فرینڈز یا آپ کے نیبرز ہیں نان مسلم ہیں, آپ نے ان تک میسج نہیں پہنچایا, یا آپ کی ذمہ داری ہے, ان پہ کوئی پیغمبر یا ان پہ کوئی باہر سے لوگ نہیں آئیں گے تبلیغ کرنے کے لیے. جس ایریا میں, جس سوسائٹی میں, جس بھی حلقے میں ہم ہیں وہاں میسج پہنچانا. اگر ہمارے مسلمز ہی ہیں تو ان کی اصلاح کرنا, ان کو صحیح بات بتانا, اور اگر نان مسلمز ہیں تو ان تک پیغام پہنچانا کسی بھی فارم میں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کو باہر جا کے لیکچرز دینے کے لیے یا یوٹیوب پہ آنے کے لیے اس طرح کلاسز ہی لینی پڑے. ہمارا کام یہ ہے کہ جس جگہ پہ بھی ہمیں بس وہاں پہ کام کرنا ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے ہم لوگوں کو سمجھنا. اب the question is not how to get cured but how to live. اب یہ ہے کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس ہمارا علاج ہو جائے. ٹھیک ہے, اگر یہ چیزیں ہم میں پائی جا رہی ہیں یا کسی میں پائی جا رہی ہیں, ہمارا مقصد کیا ہے, ہاؤ ٹو لیو ود اٹ, یعنی کس طرح زندگی گزاریں کہ ان تمام چیزوں سے بچ سکیں اور اپنے آپ کو کفر سے بچاتے ہوئے, اپنا دامن پاک رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو جائیں. تو اس کے لیے ٹریٹمنٹ کیا ہے, کیا کس طرح سے ہم اپنا علاج کر سکتے ہیں. تو بس 3 پوائنٹس اس کے ہیں. یہ کنکلوڈنگ سلائیڈ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈیسپریٹلی ٹوٹ کے دعا کریں. جب تک آپ اپنے خول کو نہیں توڑیں گے, آپ دنیا کے جو مفادات آپ کے سامنے ہیں ان چیزوں سے باہر نہیں نکلیں گے, ہدایت کی طلب نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ سے, اس طرح کی طلب جس طرح سمجھیں آپ کہ بہت کسی کو پیاس لگتی ہے یا آپ کا روزہ ہے. اب افطار میں کیا کرتے ہیں ہم, سب سے پہلے پانی پینا پسند کریں گے, بھوک سے زیادہ پیاس لگتی ہے. تو اس بندے کو جو پیاس لگتی ہے, جب تک وہ پیاس ہمارے اندر نہیں ہوگی سیکھنے کی یا اللہ کو پانے کی, تب تک کیا ہوگا, ہم سیکھ ہی نہیں پائیں گے. آج سیکھا کل چھوڑ دیا, آج ہم نے سیکھا کل عمل کی بات یاد ہی نہیں رہی ہم کو. تو اتنا امپورٹنٹ ہے, آپ یہ سمجھ لیجئے, کیونکہ یہی ہماری چابی ہے کل جنت میں جانے کی. تو بن مانگے اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہیں دیتا, وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیکھتا ہے, جس میں طلب دیکھتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. اسی طرح سیکنڈ کیا ہے, ریفلیکٹنگ آن دا یونیورسل سائنس, کہ آپ کائنات کی نشانیوں پر غور کر کے اللہ کو پہچانیں. اگر ابھی تک کوئی انسان ہے ایسا جس نے اللہ کو نہیں جانا, تو وہ یہ دیکھے کہ یہ کائنات کس نے بنائی ہے. کوئی ایک تو ہے بنانے والا, کہ اگر بہت سارے بنانے والے ہوتے جیسے مشرکین کا عقیدہ ہے, تو کیا ہوتا, سب اپنے اپنے رولز فالو کرواتے, سب اپنی باتیں منواتے, ایک دوسرے پہ حکم چلاتے, تو کیا ہوتا ہے نتیجتاً کائنات درہم برہم ہو جاتی. آپ دیکھیں نا, اگر آپ کے بھی 2-3 ماسٹرز ہوں اور آپ کسی کے انڈر کام کرتے ہیں, آپ ایک کی بات مانیں گے دوسرا بولے گا, دوسرے کی بات مانیں گے تیسرا بولے گا, تو آپ پزلڈ ہو کے رہ جائیں گے, آپ تھک کے چور ہو جائیں گے, کس کی مانیں کس کو خوش کریں. اور یہ تو پوری دنیا ہے, پوری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے سنبھالا ہوا ہے. اگر کوئی بھی اس کے ساتھ شامل ہوتا تو کس طرح یہ ساری چیزیں, جیسے جب سے بنی ہے دنیا تب سے جب تک قیامت آئے گی, ایک ہی پیٹرن پہ ایک ہی نظام پہ چلتی جا رہی ہیں. سورج کو دیکھ لیجئے, چاند کو دیکھ لیجئے, کبھی مس نہیں ہوتا سورج کا نکلنا. کبھی آپ نے دیکھا ہے جب سے آپ اور ہم نے آنکھ کھولی ہے دنیا میں کہ آج سورج نہیں نکلا, یا پھر یہ ہے کہ پانی نے بہنا بند کر دیا, کچھ بھی ایسی چیز سمجھ لے جو بھی فطری ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو ہمیں دیکھنی ہے. جب بھی ہم باہر جائیں, پیڑوں پہ نظر ڈالیں یا آسمان کو دیکھیں, تو آپ اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اس سے ایمان بہت تازہ ہوتا ہے. جس نے اللہ کو پہچانا نہیں, وہ ان نشانیوں سے اللہ کو پہچانے. اینڈ لاسٹ ون, Allah's revelations in the form of book, یعنی قرآن. قرآن کے ذریعے جو اللہ نے وحی اتاری ہے, رسولوں کے ذریعے جو اللہ نے وحی بھیجی ہے, ان کے ذریعے ہم حق کو پہچانیں گے. قرآن پڑھ کے اور احادیث کی روشنی میں کہ ہاں اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے اور کس طرح یہ دنیا بنی, کس طرح اللہ تعالیٰ حساب لے گا, لوگوں کی مسٹیک سے سیکھنا اور اپنے لیے وہ ایک اپنا مقام سیکیور کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں, جو انہی لوگوں کو ملے گا جو ایکشنز کرتے ہیں. ان لوگوں کو نہیں ملے گا جو صرف زبانی بولتے ہیں اور ان تک میسج بھی نہیں گیا, یا ان لوگوں نے میسج ملا ایکسیپٹ نہیں کیا. اس لیے یہ بہت ضروری ہے سمجھنا, سمجھ کے پڑھنا, اور اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. ٹھیک ہے, کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, کوئی کوئری ہو. یہ ہمارا کفر کا ٹاپک یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے, اور اتنے سارے پوائنٹس آپ کو بتائیں. کوشش یہ کریں کہ آئندہ سے اب جب بھی آیات آئیں گی یا آپ پڑھیں گے, یا کوئی آپ کے سامنے کسی مسلمان کو بھی کافر کہتا ہوا سنائی دیتا ہے, تو ان ساری چیزوں کو ریفلیکٹ کر لیں اور یہ سمجھیں کہ ہمارے کون سے ایکشنز ہیں جو ہمیں کفر تک لے جاتے ہیں. اس میں یہ لاسٹ کا واپس سے ایک بار بتائیں گے کہ صوفیہ
کون سا والا باجی؟ تھرڈ پوائنٹ جو اللہ ریویلیشن ان دا قرآن فارم آف بک قرآن. جی جی. تیسرا پوائنٹ یہ بتایا ہے کہ حق کو پہچاننے کا جو طریقہ ہے وہ وحی کے ذریعے ہے. یعنی ہم لوگوں کے پاس جو میسج آیا ہے اللہ تعالیٰ کا، جو انسانیت کے لیے میسج ہے، اللہ نے نبیوں کے ذریعے اور ہمارے نبی کے ذریعے قرآن بھیجا ہے، تو وہ میسج پڑھنے کی وجہ سے ہی ہمیں حق پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے. کیونکہ اب نبی ہمارے بیچ میں نہیں ہے تو ہم کو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ کیا بات اللہ کی طرف سے آئی ہے اور کیا چیز ایسی ہے کہ ہمیں فالو کرنی ہے. ہمارے پاس یہ قرآن موجود ہے تاکہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے. ان تمام چیزوں میں، ان سچویشنز میں ہمیں ایسا ایسا کرنا ہے. جیسے آپ رولنگز دیکھیں گے کہ آپ کو وراثت کی رولنگز ملیں گی، آپ کو ڈائیورس کی رولنگز ملیں گی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میرج کی رولنگز ملیں گی. یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن میں ملتی ہیں. تو ہمیں کون سی سچویشن میں کیا کرنا ہے اور کس طرح سے اپنا فیوچر سیکیور کرنا ہے، پلس عذاب سے بچنا ہے، وہ ساری چیزیں ہمیں قرآن پڑھنے سے سمجھ میں آتی ہیں. کیونکہ اس میں جتنا بھی کسی نے ترجمے میں پڑھا ہوا ہو تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ کلیئر لکھا ہوا ہے کہ وہ بندے میرے فلاح پانے والے ہیں، ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہیں. ایسے ہی جیسے شیطان کا بتایا جاتا ہے کہ شیطان ججمنٹ ڈے پہ آ کے بولے گا کہ میں نے تو صرف بہکایا تھا، کرنے والے تو یہ لوگ خود تھے، میرا کسی پہ کوئی زور نہیں چلا. تو یہ ساری چیزیں آپ کو کیسے پتہ چل رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شیطان کے قدموں پہ نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی چیز شیطانی ہے اور کون سی بات حق ہے؟ تو قرآن کے ذریعے حق اور باطل کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ بات سچ ہے اور یہ باتیں اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں وہ ساری جھوٹ ہیں. اس لیے قرآن کے ذریعے ہم حق کو پہچانتے ہیں. اور کوئی کواری کسی کی؟ جزاک اللہ خیر. حیا کے خیر. کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو بتائیں، نہیں تو پھر ہم کلاس کنکلوڈ کرتے ہیں. چلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے اور ہمارے علم میں اضافہ کرے، ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جنت میں ہم سب کو ایسے ہی اکٹھا کرے جیسے آج کیا ہے. اور وہ لوگ بھی جو نہیں آ پائے ہمارے ساتھ میں، ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جڑنے کی توفیق دے. جس بھی طرح ہو سکے ہم قرآن سے جڑیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.